السلام جب مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح کے اندر یہودی آباد تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو وہاں پر یہود و نصارہ تو تھوڑی تعداد میں، بہت کم ہی تعداد میں، نہ ہونے کے برابر، اور یہودی بڑی تعداد میں تھے. ان کا سکون وہاں چھن گیا تھا. لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ جو یہودی ہے، یہ یہودی جنہیں بنی اسرائیل آپ کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیل بڑے چالاک ہیں، بڑے مکار ہیں. آقا علیہ السلام جب وہاں تشریف فرما ہوا مدینہ کے اندر، تو ایک مکمل ہسٹری ہے تاریخ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، آپ کی مدنی زندگی کے اندر، کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہودیوں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے معاہدے کیے. لیکن یہ وہ قوم ہے ہٹ دھرم کہ اس قوم نے کبھی بھی اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی. جب بھی موقع ملا انہوں نے معاہدے کو توڑا اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. بالآخر وہ وقت آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر یہودی اپنے معاہدہ کی پاسداری نہیں کرتے تو اے مسلمان مومنو مجاہدو، اب تم بھی ان کے معاہدے کی پاسداری نہ کرو، بلکہ ان کے خلاف مارکہ آرا ہو جاؤ، ان کے خلاف جہاد کرو. پھر آقا علیہ السلام نے جہاد کا اعلان فرمایا. بس یہی صورتحال اس وقت سے چلی، اور یہود و نصارہ پھر اس قدر چلاک مکار ہوئے کہ ان کو پتہ تھا ہر وقت کے اندر انہوں نے اس مسلمانوں کی مخالفت کی. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے جا بجا قرآن میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اب بتائیں کہ اللہ فرمائے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہمارا مفاد ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے. نہیں، ہم تو ان کے ساتھ دوستی کر رہے تو ہمارے ساتھ وہ بھی وفا کریں گے. جب اللہ فرما دے کہ تمہارے وفادار نہیں ہو سکتے تو کیا وہ ہمارے ساتھ وفاداری کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کا علم ازلی ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ اور ہمیں قرآن کے اندر بھی جا بجا سکھایا. رب کائنات نے اس قوم پر کون سی نعمت ہے جو نازل نہ کی ہو. آپ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کو پڑھیں نا، اگر ترجمے سے آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے کتنا احسان کیا ان کے اوپر. یہ وہ قوم کہ جب ان کو سائے کی ضرورت تھی تو رب کائنات نے ان کے اوپر بادلوں کو بھیجا. جب پانی کی ضرورت تھی تو رب کائنات نے ان کی خاطر وہ جنگل بیابان جہاں کوسوں میل پانی نہیں تھا، رب کائنات نے اس مقام پر ان کے لیے چشموں کو پیدا فرمایا. اپنے کلیم سے فرمایا کہ عصا مارو پتھر کے اوپر. وہ 12 قبیلے تھے، معاملہ یہ تھا کہ 12 قبیلے بھی آپس میں لڑتے تھے. رب کائنات نے فرمایا عصا مارو، عصا مارت تو 12 کے 12 چشمے پھوٹ پڑے تاکہ یہاں بھی نہ لڑیں، یہ اپنے اپنے گھاٹ سے اپنے اپنے چشمے سے پانی پئیں. انہیں جب کھانے کی ضرورت پڑی تو رب کائنات نے ان پر من و سلوہ نازل کیا. لیکن یہ وہ ہٹ دھرم قوم ہے کہ اس نے ایک دن کے اندر، تاریخ گواہ ہے، 43 انبیاء کرام کو قتل کیا. 43 انبیاء کرام کو قتل کیا. حضرت مریم پر تہمت لگانے والے یہی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ یہی تھے. انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، ناحق قتل کیا. یہ ساری داستانیں قرآن کے اندر موجود ہیں. رب کائنات نے جب امت مصطفیٰ کو اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اور آخری کتاب بھیجی، رب کائنات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پیغام، اللہ کا پیغام کا آخری ایڈیشن جب اپنے پیارے حبیب پر نازل کیا تو حضور کی امت کو حکم دیا کہ اس یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھنا، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور ہم کتنا نادان ہیں کہ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے. کسی اور کی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ ہمارا رب خالق مالک فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ہم ان کے ساتھ دوستی کیے جا رہے ہیں، اور صرف دوستی نہیں کہ ان کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، ان کی غلامیاں کر رہے ہیں.
ہمارے حکمران ان کے کتے نہلا رہے ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، جبکہ رب کائنات کا حکم یہ ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کو بھی ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کہ یہ یہود و نصارہ آپ پر راضی نہیں ہوں گے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کو، ان کے دین کو قبول کر لیں۔ پہلا پارہ تیسرا پاؤ، رب کائنات نے فرمایا یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں۔ جہاں تک جب ان کے دین کو قبول کریں تب راضی ہوں گے، ویسے یہ راضی نہیں ہوں گے۔ رب کائنات نے یہ فرمایا، اور اس وقت سے یہ مسلمانوں کے پیچھے لگے ہیں۔ اور آج یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت کیا، خدا کی قسم سوچیں، ذرا گریبان کھول کر سوچیں، کیا آج فلسطین کے کمزور عورتیں اور وہ بچے جو ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں کیا ہمیں نہیں پکار رہے؟ آج ان کی پکار نہیں ہے؟ وہ کمزور مرد عورت، حالانکہ فلسطین کے مرد کمزور نہیں، خدا کی قسم جب میں ان کے اس معرکے کو دیکھتا ہوں تو میں اشش کر اڑتا ہوں کہ وہ اتنا کم تعداد کے اندر ہو کر وہ کفر و ظلم اور ستم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، جب ان کو سنتے ہیں بچیوں کی چھوٹی چھوٹی آوازیں، وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور ہم ہے کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بےغیرتی کی انتہا ہوتی ہے، ہم بےغیرتی کی انتہا داستانیں سنتے تھی بےغیرتی کی، لیکن آج ہمارے حکمرانوں نے وہ جو ہم نے 57 لکیریں کھینچی ہیں، یہ فلاں کی حکمرانی ہے، یہ فلاں کی حکمرانی ہے، اور یہ سارے کے سارے حکمران یہ سب مسلمان ہیں۔ ہم بےغیرتی کی داستانیں سنا کرتے تھے، لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم تماشائی بن کر بیٹھے ہیں۔ اور اب تو کچھ مسلمان بھی کہنے لگے ہیں، نام نہاد مسلمان، کہ نہیں یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ تو پہل تو انہوں نے کی ہے نا۔ ارے کتنا نادان ہے تو، کتنا نادان ہے، فیس بک پر بیٹھ کر پتہ نہیں تو مسلمان بھی ہے یا نہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایسی بات کرنے والا پتہ نہیں تو قادیانی ہے یا کون ہے، لیکن یہ بات کرنا کہ پہل ان سے ہوئی ہے، اس سے پہلے کی پہل سمجھ میں نہیں آتی۔ آج صبح اٹھ کر میں جب گھر گیا تو میرے پاس ایک کتابچہ تھا، وہ 2020 تک، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلسطین پر اسرائیل نے جو ظلم و ستم کیا ہے تو شہادتیں کتنا ہوئی ہیں۔ تو اتنا زیادہ میرا مضبوط حافظہ نہیں ہے، تو میں نے اس کو لکھ لیا۔ تو آپ احباب کے سامنے میں وہ بتاتا ہوں، 2008 سے لے کر 2020 تک، 21 اور 22 کا میرے پاس نہیں، کیونکہ کتابچہ جو لکھا گیا تھا وہ 20 تک لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد 21، 22 اور 23 کا مارکہ ابھی آپ احباب کے سامنے جاری ہے۔ آپ اس کو سنیں اور دیکھیں کہ ظلم و ستم جو ہے وہ ابھی جو وہ گئے کیا کرتے، مرتا کیا نہ کرتا، جب وہ ہر طرف سے گھرے ہوئے، ہر سال ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں وہ شہید ہوتے ہیں، بچوں کو ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اور اب تو قریب کے اندر وہ یہ بھی خبریں سن رہے تھے کہ کچھ ممالک اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ وہاں کے لوگ اگر ایسا نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ اب اس سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے پہل کی تو اس میں یہی تھا کہ اس سے مر جانا ہی بہتر ہے، شہید ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اور اس کی اب سنیے، 2008 کے اندر جو فلسطینی شہید ہوئے
ان کی تعداد 3202 ہے۔ 2008 میں فلسطینیوں کو جو شہید کیا گیا 3202، اور یہودی اموات، یہودی جو مرے ان کی تعداد 853 ہے۔ 2009 میں جو فلسطینی ہمارے بھائی شہید ہوئے ان کی تعداد 7460 ہے، اور جو فلسطینی جو واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد 185 ہے۔ اب آپ دیکھتے آئیے، تعداد دیکھتے آئیے۔ اور 2010 کے اندر جو شہید ہوئے وہ 1659 ہیں، اور جو واصل جہنم ہوئے فلسطینی یہودی ان کی تعداد 185 ہے۔ 2011 میں جو شہید ہوئے ہمارے مسلمان بھائی ان کی تعداد 2260 ہے، اور جو فلسطینی واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد 136 ہے۔ 2012 کے اندر جو شہید ہوئے ہمارے مسلمان بھائی ان کی تعداد 4936 ہے، یعنی 4936، اور جو فلسطینی واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد 578 ہے۔ 2013 کے اندر جو شہید ہوئے ان کی تعداد 4031 ہے، اور جو فلسطینی واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد 157 ہے۔ 2014 کے اندر جو شہید ہوئے ہمارے مسلمان بھائی ان کی تعداد 19860 ہے، 19860، اور جو یہودی واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد 2796 ہے۔ 2015 کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے ان کی تعداد 14813 ہے، اور جو واصل جہنم ہوئے فلسطینی ان کی تعداد 339 ہے۔ 2016 کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے ان کی تعداد 3572 ہے، اور جو واصل جہنم ہوئے یہودی ان کی تعداد 222 ہے۔ 2017 کے اندر جو شہید ہوئے ہمارے مسلمان بھائی ان کی تعداد 8526 ہے، اور جو یہودی واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد 174 ہے۔ 2018 کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے ان کی تعداد 31558 ہے۔ آپ فگر دیکھیں، 31000۔ ایک مسلمان مومن کی شان کعبے سے افضل ہے۔ آپ ادھر تعداد سنتے آئیں اور ادھر دیکھتے ہیں، اور یہ جتنے مرتبہ یہ سب کو سن رہے ہیں، اس وقت تو مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا تھا نا، اس وقت تو یہی آ کر مارتے تھے۔ اور یہ تعداد 2018 کی شہید جو ہوئے 31558، اور جو یہودی واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد صرف 130 ہے، 130۔ 2019 کے اندر جو شہید ہوئے ہمارے مسلمان بھائی ان کی تعداد 15628 ہے، اور جو یہودی واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد 133 ہے۔ اور 2020 کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے ان کی تعداد 2781 ہے، اور یہودی جو واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد صرف 61 ہے، 61۔ یہ میں نے اس کتاب سے لکھ لیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس وقت تو 2023 میں تو ابھی انہوں نے چلو پہل کی انہوں نے، لیکن پہلے تو پہل وہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ظلم و ستم سب جو انہوں نے کیا ہزاروں کی تعداد میں، یہ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور ان پر ظلم و ستم کیا، شہید کیا۔ ان کا حق بنتا ہے، کیا وہ اس ملک کے وارث تھے؟ کیا ان کی زمین تھی؟ یہ تاریخ سے پوچھئے، اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں۔ ارے یہ ملک شام یہ شروع سے جو ہے یہ یہودیوں کی ملکیت نہیں تھی، بلکہ یہ عرب ملک کے اندر یہ عرب کا حصہ ہے۔ اور قربان جائیں اس بیت المقدس پر جو ہمارا قبلہ اول ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شان بتائی، فرمایا کہ کسی مسجد کے لیے اس کی زیارت کے لیے جانا ناجائز ہے، مگر دنیا میں 3 مسجدوں کے لیے جانا جائز ہے، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد بیت المقدس۔ ان 3 مسجدوں کے لیے جانا جائز ہے، وہاں جانے کے لیے ثواب ملتا ہے۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بندہ جائے، اور وہاں پر ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی بیت الحرام کے اندر نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب
लाख नमाज का सवाब मिलता है, और अगर कोई मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़े 50,000 नमाज का सवाब मिलता है, और अगर कोई बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़े तो 10,000 नमाज का सवाब मिलता है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी फजीलत बताई है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सवाल किया गया, सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले इस कायनात के अंदर, दुनिया के ऊपर सबसे पहले मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मस्जिद हराम बनाई गई, बैतुल्लाह सबसे पहले। कुरान मजीद में भी है कि ये पहला घर है जो अल्लाह तबारक व तआला का ये मुक़द्दस घर बैतुल्लाह, ये सबसे पहले बनाया गया। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि उसके बाद? फरमाया उसके बाद बैतुल मुक़द्दस को बनाया गया। बैतुल मुक़द्दस ये भी मस्जिद है, मस्जिद बनाई गई। दूसरी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, या रसूल अल्लाह कितना अरसा गुजरा दोनों के दरमियान? एक मस्जिद मस्जिद हराम, और उसके बाद दूसरी मस्जिद। मुस्नद के अंदर ये हदीस रिवायत की गई है, मुस्नद अहमद के अंदर। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह ने आपको बेपनाह इल्म अता किया था, कुर्बान जाएं इल्म मुस्तफ़ा पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, ये बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान कितना अरसा है, कितना देर के बाद, कितना वक्त के बाद बनाया गया? मेरे आका ने फरमाया बस 40 साल के बाद। कितना अरसे के बाद? 40 साल के बाद। अब 40 साल पहले बैतुल्लाह बना, और उसके 40 साल बाद ये बैतुल मुक़द्दस बनी, और फिर अंबिया कराम का मस्कन रहा। वहाँ पर अंबिया कराम के मज़ारात हैं। अरे हज़ारों में नहीं, लाखों के अंदर वहाँ अंबिया कराम के मज़ारात हैं। जो भी नबी आया वहाँ पर आया, और ये अंबिया कराम का मस्कन रहा। और रब्बे कायनात के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने यहाँ बुलाया तो फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा की तरफ, दोनों माने हो सकते हैं। मस्जिद अक़सा, तो रब्बे कायनात ने अपने मुक़द्दस कलाम 15वें पारे की इब्तिदा के अंदर जब अपने हबीब को अपने पास बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से आपके लिए सवारी भेजी गई। वहाँ से आप एक फरिश्तों के झुरमट के अंदर एक 70 हज़ार, 3 बड़े मलाइका अपने 70 हज़ार का लश्कर लेकर वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पत्थर के अंदर जिब्राइल ने सुराख किया, आपकी सवारी को बांधा गया। ये गुंबद सखरा जो है, ये पीले रंग का जो बार बार आप देखते हैं, ये बैतुल मुक़द्दस नहीं है, बैतुल मुक़द्दस अलहदा है। और ये हटकर जो जगह है, ये जो है वो कहते हैं कि हैकल सुलेमानी है, और यहूदी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर वो जो मूसा अलैहिस्सलाम से वो तख्तियाँ आई थी वो यहाँ पर हैं, उसाबिन पर। और हम कहते हैं कि हमारे लिए मोतबर ये है, सब चीज़ें अपनी जगह पर, सब का अंबिया करम की हर बात को मन्नो अन हम मानने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए वो मकाम अज़मत वाला ये है कि उस मकाम पर आका अलैहिस्सलाम की सवारी को बांधा गया था। और आका अलैहिस्सलाम फिर मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए, और सारे अंबिया कराम की अल्लाह तबारक व तआला के करम और उसकी अज़मत और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से फिर तमाम अंबिया कराम की वहाँ हाज़िरी हुई। और मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया कराम मेराज की रात बैतुल मुक़द्दस में आए, और आका अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई, तमाम अंबिया कराम के इमाम बने आका अलैहिस्सलाम। और फिर ये बैतुल मुक़द्दस, ये अर्ज़ फ़लस्तीन, ये मुल्क शाम, ये जो फ़लस्तीन का इलाका है, ये फिर यहूदियों के तसल्लुत में था। लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर फिर आपने सिपा सलार बनाकर भेजा था हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जिस जलीलुल क़दर सहाबी, बड़े अज़मत वाले सहाबी। बाज़ नाकिद वो इन पर इतराज़ करते हैं
لیکن کسی صحابی کا انکار، جی کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ عقل عطا فرمائے، جو صحابہ کے انکار کرتے ہیں، جو اہل بیت کا انکار کرتے ہیں، اگر عقل کے قابل نہیں ہے تو اللہ انہیں استنبو فرمائے۔ تمام کا ادب ضروری ہے، تمام کا ادب۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور وہاں جا کر ان کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جب جنگ کی تو جنگ ایک دو دن نہیں رہی، کئی مہینے جاری رہی۔ بالآخر وہاں کے جو ان کا پوپ تھا، انہوں نے ایک پرچہ لکھا اور کہا جا کر انہیں کہہ دو کہ بے شک ہمارا راستے تم نے بند کر دیے، ہم پر ہر جگہ سے ہر معاملہ تنگ کر دیا، لیکن سنو تم اس زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ شخص یہاں پر آ کر اس جگہ پر قبضہ کرے گا، اس کے تسلط میں جگہ آئے گی جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، محمد آخر الزمان نبی کا خلیفہ ہوگا، تو وہ آ کر یہاں پر قبضہ کرے گا، تم قبضہ نہیں کر سکتے۔ تو عبیدہ بن جراح، روایت کے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں، تو جب یہ حضرت عمر بن عاص جو اس لشکر جرار کے سپہ سالار تھے، جب انہوں نے اس کا یہ خط پڑھا تو ان کو خط لکھا کہ ہم وہ ہیں جو عمر بن خطاب کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، جب ان کے پاس گیا وہ خط، انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، پھر ان کو بلاؤ، ہم ان کو دیکھیں گے، اگر واقعتاً وہی ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، بغیر جنگ کیے یہ زمین تمہیں دے دیں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، فتوحات شام کتاب کا نام ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ تو جب وہاں سے آئے تو حضرت عمر فاروق بڑے کر و فر کے ساتھ نہیں آئے، جیسے آج ہمارے حکمران، وہ ایک لائن لگی ہوتی ہے پورے پروٹوکول کی، اور اس کے پاس جو پراٹو پجارو پرسٹیڈ وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ لاتعداد ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ عمر فاروق جب یہاں سے چلے، ایک اونٹ، ایک سواری اور خود اور ایک غلام، دو آدمی یہاں سے چلے، اور یہ بات تو پہلے ہی طے تھی، اور اس سے پہلے ہی طے تھی، یہ عمر فاروق کا یہ انصاف تھا کہ جب کہیں سفر کریں گے اور سواری ایک ہوگی تو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصے میں سواری کروں گا، ایک حصے میں غلام سواری کرے گا، اور ایک حصہ سواری کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ قربان جائے عمر فاروق کے انصاف پر۔ جس وقت آپ یہاں سے چلے، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ وقت جب اس وقت قریب پہنچے کہ جب غلام کے سوار ہونے کی باری تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلام نے عرض کی حضور آقا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کے خلیفہ ہیں، اب وہ مقام آ گیا ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ مہربانی فرمائیں آپ سوار ہو جائیں، اور میں مہار پکڑ کر، میں چونکہ آپ کا غلام ہوں تو میں مہار پکڑ کے جاؤں۔ فرمایا نہیں، یہ ناانصافی عمر نہیں کر سکتا، یہ عمر ناانصافی نہیں کر سکتا۔ پھر کس کو بٹھایا؟ غلام کو بٹھایا اونٹنی کے اوپر، مہار خود پکڑی، اور پھر آگے ایک چھوٹی سی جگہ بھی آئی جہاں پر وہ جوتا اتار کر پانی سے گزر کر جانا ہوتا، تو وہ غلام اونٹنی پر سوار ہے۔ عمر فاروق نے جوتا اتارا، اپنے تہبند کو اونچا کیا، اس پانی کے اندر آپ روانہ ہوئے، باہر نکلے تو آگے لوگ موجود تھے۔ جب یہ بات دیکھی اور اشش کر اٹھے کہ یہ دیکھو عمر فاروق ہے، اور جب وہ اس وقت کا سب سے بڑا پادری پوپ اس کا جب آیا تو انہوں نے آپ کی شکل و صورت کو دیکھا، وہ آپ کی شکل و صورت بھی ان کی کتابوں کے اندر جو بھی ان کے پاس نشانیاں تھیں ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ زمین ان کے حوالے کر دی۔ پھر یہ کتنے عرصہ میں رہی ہے؟ عمر فاروق کے دور سے لے کر 400 سال پھر یہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں میں کچھ منافق ہوئے، یہ معاملات منافقین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ پھر اس پر بنی اسرائیل جو ہے قابض ہو گئے،
اور 87 سال 83 یا 87 سال یہ پھر یہودیوں کے پاس رہی، اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پھر اس پر قبضہ کیا اور اس جگہ کو اپنے قبضہ میں لیا، اور پھر مسلمان دوستو عزیزو پھر یہ 700 سال تک تمہارے پاس رہی ہے، 700 سال تک۔ یہ 1924 میں جب یہود و نصارہ کی سازش سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور مسلمانوں کے اندر 2 فتنے پیدا کیے گئے، ان کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اور اس جگہ کا 10% حصہ یا 20% حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس تھا، یہودیوں کے پاس، باقی 90% حصہ مسلمانوں کے پاس۔ لیکن یہود و نصارہ کو سکون نہیں تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا 1948 کے اندر، یہ ہمارا وجود کے اندر یہ سلطنت اس کو بنایا گیا، 1947 میں ہمارا پاکستان بنا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل یہ مغربی دنیا کا ناجائز بچہ ہے، اس پر سرپرستی ہے مغربی دنیا کی، بالخصوص امریکہ کی، وہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اور آپ نے یہ 2008 سے، حالانکہ 1982 سے یہ 75 سال کی زندگی کے اندر، دورانیہ کے اندر یہ یہودی مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے اور ان کو پیچھے دھکیلتے رہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف 10% جگہ ہے، باقی ان کے پاس ہے۔ جو کچھ معاہدے ہوتے رہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا انہوں نے توڑ دیا، تو مسلمانوں کے ساتھ وہ معاہدے کی کیا پاسداری کریں گے؟ جس وقت سارے معاہدات کو انہوں نے توڑ دیا اور پھر وہ 90% زمین پر قابض ہو گئے۔ اب وقت آیا 2023 کا، جب 2023 کا وقت آیا تو اب یہ خبریں تو گردش کر رہی تھیں کہ فلاں جو ہے بالخصوص سعودی عرب جو ہے اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہر سال تو مرتے ہیں، اور اب انہوں نے پہل کر دی، اور پہل بھی کیسے کی کہ ان کے پاس نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی ان کے پاس ہوائی جہاز، جنگی جہاز، ان کے پاس آپ نے دیکھا چھتریوں کے ذریعے انہوں نے پہل کی، چھتریوں پر انہوں نے بیٹھ کر، اور ادھر پہلے ان کے پاس کیا تھا؟ پہلے ادھر توپیں تھیں اور ادھر ان کے مقابلے میں پتھر تھے۔ اب انہوں نے جستجو کر کے، کوشش کر کے کچھ چھوٹے موٹے انہوں نے بم بنا لیے، اور عزم اتنا بلند تھا کہ انہوں نے کہا جب ہر سال ہی مرتے ہیں تو ہم پہلی کیوں نہ کر دیں۔ اور یہ پہل کرنا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کو دوبارہ وہ کروں تو وقت تو چونکہ ختم ہو گیا ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے پہل کی، اور پہل کے اندر وہ اتنا بخلا گئے کہ اب وہ الکفر ملت الواحدہ، پورا کا پورا کفر، چاہے وہ کوئی قوم کوئی نام رکھتا ہو، وہ یہودی ہوں، وہ نصارہ ہوں، وہ ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، سارے کے سارے یہ کافر ایک ملت ہے، ایک قوم ہے۔ اب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اتنا مارے گئے۔ حالانکہ اب بھی ہمارے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے شہید ہونے والوں کی، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس یہ ادھر سے بندوق چلاتے ہیں، ادھر سے وہ گولہ باری کرتے ہیں۔ انہوں نے غزہ کو اور فلسطین کو کھنڈر